باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی جگر گوشہ حضور غوث جلی حضرت قبلہ پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور اس بزم محبت میں تشریف فرما خطیب ذیشان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحمید چشتی صاحب اور مجھ سے پہلے خطاب فرمانے والے خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری شیر محمد نقشبندی صاحب، محترم صاحبزادہ محمد رفیع رضا نقشبندی صاحب اور اکثر ان محفلوں کی اور جماعت اہل سنت کی اور رفیع رضا صاحب کے پروگراموں کی سرپرستی کرنے والے محترم الحاج شیخ محمد یونس صاحب، اس بزم محبت میں تشریف فرما علماء کرام، کارکنان جماعت اہل سنت، شرکاء تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مجھ سے پہلے مولانا امتیاز چشتی صاحب سے ان کے استاد محترم کا خطاب سنا، دو زبردست خطاب آپ نے مجھ سے پہلے سن لیے ہیں، ایک بعد میں سنیں گے، درمیان میں چند باتیں میری بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ختم نبوت کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ نے ہمارے پاک نبی علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اپنے تو اپنے دشمن بھی اس بات کو مانتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس بات کو سمجھیے، اپنوں کا ماننا اور بات ہوتا ہے، دشمنوں کا ماننا اور بات ہوتا ہے۔ ابو جہل جیسے بدترین کافر کا بھی یہ نظریہ تھا کہ زبان محمد سے کبھی جھوٹ نہیں۔ میں تیسری مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو میں کیا کہنے لگا ہوں۔ ابو جہل جیسا کافر جو رسول اللہ کا جانی دشمن، میرے آقا نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے، وہ بھی کہتا تھا کہ زبان محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ منڈی کی اس مسجد میں بیٹھنے والوں بڑی سیدھی سی بات ہے، اپنے تو اپنے بدترین کافر بھی کہیں کہ حضور نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، اس نبی کی زبان سے نکلا ہے میں آخری ہوں۔ تو ہمیں تو لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، مصطفیٰ کہہ دیں میں آخری ہوں، اس کے بعد جو کہے میں بھی ہوں، تو ہم اس پر لعنت کریں گے، محمد کی نبوت کو سلام کریں گے۔ پھر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھیں، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ جو آخر میں وکان اللہ بکل شیء علیما ہے، اللہ کہتا ہے میں نے محمد عربی کو آخری نبی بنایا ہے اور میں رب سب کو جانتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ اب محمد کے آنے کے بعد اگر کسی اور کی ضرورت ہوتی تو میں نبوت ختم نہ کرتا، ختم اس لیے کر دی ہے کہ اب قیامت تک سب کو سنبھالنے کے لیے بھی محمد کافی ہے، راہ ہدایت پر لانے کے لیے بھی محمد کافی ہے۔ یہ صرف ختم نبوت کا عقیدہ صرف دہرایا جاتا ہے، بس آپ آخری نبی ہیں، کوئی نیا نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا۔ ہمیں دلیلیں شلیلیں چاہیے۔ اور ایک اور جملہ کہنے کو بڑا پیار کا، اللہ نے محبوب کو سونا اتنا بنایا ہے، مصطفیٰ کے آنے کے بعد کسی کلمہ پڑھنے والے کی نظر سوائے محمد کے کہیں جائے نہیں۔ اور اس کو میں اور ذرا سادہ انداز میں بیان کر دوں تاکہ آپ بھی مزہ لے لیں اور اس جملے کو ذرا پاورفل ہو کر سننا ہے۔ ارے محمد کے بعد کوئی تب آئے اگر خدا کے خزانے میں کوئی محمد جیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ سنیوں اس طرح نہیں سنتے ہیں تو پھر جاندار ہو کر سنتے ہیں۔ پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ توجہ سے سماعت فرما لیں، وہ آخری نبی
اس لیے بھی ہے اب خدا کے خزانے میں دوسرا محمد ہے ہی کوئی نہیں. یہ جتنا بڑا میں نے جملہ کہا ہے نا، کاش سنیو تم میں جان ہوتی اور تم اس کو جان سے سن لیتے تو مجھے لطف آ جاتا بیان کرنے کا. خدا کے خزانے میں آپ کو نہیں سمجھ آئے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ارے اللہ کے ہاں بھی اب دوسرا محمد کوئی نہیں. یا اللہ جن کو زبان دیا ان کو مقام محمد پہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیے یہ بات، اللہ کے خزانہ قدرت میں دوسرا محمد کوئی نہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، وہ جب رب کے قدرت کے خزانے میں دوسرا محمد کوئی نہیں، تمہارے پاگل خانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم پر نبوت مکمل ہو کے ختم ہو گئی. اچھا میری طرف دیکھیں گے تو میں اگلی بات کروں گا. آقا پر نبوت مکمل ہو کے ختم ہو گئی. جن کی شکلیں مصطفیٰ سے ملتی تھی انہوں نے نبی ہونے کا نہیں کہا. مجھے دکھ ہے آپ پر جو اس جملے پر نہیں ہوتے. اور وہ جناب عمر جس کے بارے میں پاک نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. جن کی سیرت نبی سے ملے، جن کی صورت نبی سے ملے، وہ ختم نبوت پہ پہرا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوگا اس کے دل میں ختم نبوت کا احترام ہوگا. سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یہ بات بالکل پکی ہو گئی یہ بات، یہ ذہن میں رکھا کریں. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو چونکہ چنانچہ اگر مگر کرے پکا بے ایمان. بے شک سیدھی بات ہے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس دفعہ پھر نام لے رہا ہوں، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ. اس عنوان پر آپ نے بڑا خوبصورت خطاب سماعت فرما لیا. ضرورت نہیں تھی لیکن میں تھوڑا سا اس کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. میرے پاک نبی پر دین مکمل ہو گیا، نبوت مکمل ہو گئی، اور آپ پر جو کتاب اتری اس کتاب میں ہماری تمام عقائد و اعمال کی ضروریات کو پورا کر دیا گیا. سبحان اللہ. میں سامنے عنوان دیکھ رہا ہوں اور اس عنوان کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں. ادھر دیکھیے میں نے قرآن مجید سے جس مقام کو تلاوت کیا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. بیت اللہ میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. یہاں اکثر لوگ وہ ہیں جن کو حرمین شریفین کی حاضری بارہا نصیب ہوئی، جن کو نہیں ہوئی اللہ ان کو بھی لے جائے. تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جس پتھر پر جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے قدم لگے. اللہ نے اس پتھر کو اپنی قدرت کی نشانی کہا. سبحان اللہ. پھر سنیے، ہے پتھر بن گیا خدا کی قدرت کی نشانی. وجہ کیا ہے؟ جناب خلیل کے قدم لگے. میں تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، توجہ ہوگی تو میری اگلی بات سمجھ آئے گی. وہی پتھر ہے، جناب ابراہیم کے قدم مبارک لگ گئے، بن گئی خدا کی قدرت کی نشانی. یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کا بیان ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت کی واضح نشانی ہے. اور اس جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں سے لگنے والے پتھر کا احترام خدا کے گھر میں ہو رہا ہے. خدا کے گھر میں عزت ہے اس پتھر کی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب میں ادھر بھی نہیں جاتا. آئیے دوسری آیت پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانی. الحمدللہ ہم تو ماننے والے ہیں. حضرت حاجرہ کے قدم لگے، نبیوں کے قدم لگے، پہاڑ قدرت کی نشانی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تو پتھر قدرت کی نشانی بن گیا، اور حضرت حاجرہ کے قدم لگے تو پہاڑ قدرت کی نشانی بن گئے. ہم تو نبیوں کے سردار کی امت ہیں، ان کی شان میں تو بتاؤ. تو عرض کرنے لگا ہوں، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حبیب جہاں خلیل کے قدم لگے اسے نشانی بتایا، جہاں تیرے قدم لگے وہاں کی قسم فرمائی.
دھیان سے سنیے، جس پتھر پر جناب ابراہیم کے قدم لگے وہ اللہ کی قدرت کی. اچھا آپ میں سے جس کی زبان اپنی ہو، استعمال کی شریعت اجازت بھی دے، وہ میرے ساتھ بولتے ہیں، اور جو ایسے موقع پر شریعت جن کو اجازت دی وہ چپ رہے ہیں. جس پتھر پر جناب ابراہیم کے قدم لگے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی. ماشاءاللہ. جن پہاڑوں پر حضرت حاجرہ کے قدم لگے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی. اور جہاں محبوب کے قدم لگے وہ جگہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. سبحان اللہ. میرا کلیجہ پھٹنے لگا ہے یہ بات کرتے ہوئے. ابھی آئی ہے تو کہنے لگا ہوں، ارے جہاں نبیوں کے قدم لگ جائے وہ جگہ خدا کی قدرت کی نشانی. بجلیاں گریں ان کمینوں پر جو مصطفیٰ کے مزار کو کسی اور بات سے تشبیہ دیں. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ میں وہ لفظ استعمال کروں. پھر سنیے توجہ سے اور میری طرف دیکھ کے سننا، یہ میری تقریر کی تمہید ہے، اسی سے میں آگے چلوں گا. جس پتھر پر جناب ابراہیم کے قدم لگے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. جن کو نشانی کہا جاتا ہے وہ بولیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. جن پہاڑوں پر حضرت حاجرہ کے قدم لگے وہ اللہ کی قدرت کی، جہاں رسول اللہ کے قدم لگے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی. اب چوتھی آیت، یا اللہ یہ جو تیری قدرت کی نشانیاں ہیں ان سے ہمیں حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سادہ ترجمہ کروں گا، اللہ فرماتا ہے جس کا دل پاک ہوگا وہ ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا. بس میں نے یہ 4 آیتیں پڑھ کے میں نے رزلٹ آپ کو بتا دیا ہے. پھر سنیے میری طرف دیکھیں گے تو میں اس عنوان کی طرف بڑھوں گا. خدا کے لیے اس جملے کو یہاں دل میں جگہ دینا. جس پتھر پر اللہ والوں کے قدم لگ جائیں، جس پہاڑ پر اللہ والوں کے قدم لگ جائیں، جس زمین پر اللہ والوں کے قدم لگ جائیں، اس کا ادب وہی کرے گا جس کا دل پاک ہوگا. دل پاک ہوگا، دل پاک ہوگا. پھر سنیے، نسبت کا ادب ناپاک نہیں کرتے، پاک کرتے ہیں. جب آپ سارے متوجہ ہوں گے اگلا جملہ میں نے پھر کہنا ہے، ایسے تو میں نہیں کہنے لگا. ارے نسبت کا ادب ناپاک نہیں کرتے. جتنے اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں وہ سارے بولیں نسبت کا ادب ناپاک نہیں کرتے، پاک کرتے ہیں. اب میری طرف توجہ سے سننا، جس پتھر پر جناب خلیل کے قدم لگے اس کا احترام کوئی ناپاک نہیں کر سکتا، پاک ہی کرے گا. تو جن صحابہ کے ہاتھ پر میرے نبی کا ہاتھ ہو ان صحابہ کے ادب کوئی بڑا پاک نہیں کر سکتا. اچھا میری ایک بات سنیں، جو صحابہ کے نوکر ہیں اندر دائیں ہاتھ کھڑا کریں تو یہ ہاتھ تو کھڑا کر لیتے ہیں، زبان ہی لاتے ہوئے موت پڑتی ہے. جب لوگ میری بات سنیں، جب لوگ صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہے ہوں تو رسول اللہ کے امتیوں کو بولنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بکواس کرنے والوں کی تعداد کم ہے، نوکری کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. نبی کے تمام صحابہ پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے اور جو نبی کا ہاتھ ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے. زندہ باد. آپ میں سے جس کو سمجھے یہ اونچی آواز سے بولے. قبلہ پیر شوکت حسین گیلانی صاحب تشریف فرما ہے. اگر کوئی بندہ ان کے پاس ہے بیعت ہونے کے لیے کہ اسے بیعت فرما دے، وہ خوش ہو کے کہے گا مجھے جناب حضرت نے اپنے سلسلے میں قبول فرما لیا ہے. اگر کوئی بندہ حضرت میر طیب علی شاہ صاحب بخاری کی خدمت میں حاضر ہو، وہ اس کو بیعت فرما دے، خوش ہوگا گنج کرم کے شہزادے نے مجھے بیعت کے لیے قبول کر لیا ہے. اگر کوئی بابا فرید کی چوکھٹ پر حاضر ہو، وہاں کی حضرت بیعت فرما لے، وہ خوش ہوگا کہ گنج شکر کے لخت جگر نے مجھے غلامی کے لیے قبول کر لیا ہے. سنیو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جسے پیر بیعت کرے وہ تو خوش قسمت ہے، اور جسے نبی بیعت کے لیے قبول کرے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں صحابہ کی عظمت پہ کون ہے جو نہیں بول رہا. وہ بول رہے ہیں تو اونچی آواز سے بولیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی حوالے سے بھی. سن لو، میں مسجد میں بیٹھ کر جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ کوئی کمی نہیں ہوگا کہ جسے نبی
نبی قبول کرے اور یہ امتی ہو کہ قبول نہ کرے. میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، یا اللہ جو عظمت صحابہ پہ بولے اس کا حشر صحابہ کے غلاموں میں ہو. جس کو پسند ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے. پھر سنیے، صحابہ جن کو نبی نے اپنی بیعت کے لیے قبول کیا. چلے میں آہستہ اس لیے ہو گیا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع ہو اور اتنا بندے ہی بولنے لگے تو میرا اللہ ہی وارث ہے نا. پھر میں بھی آہستہ ہو جاتا ہوں. جس کو نبی بات کی قبول کیا ہو سبحان اللہ. تو اڑنا تو پھر گنگے والا بات کرنا چاہیے. اللہ کے بندو، یہ آج کل عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کی بات کرنا یہ روایتی جل سے نہیں ہے، یہ جذبات کا اظہار ہے. خدا کی لعنت ہو، یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ لوگ یزید کو ابا بتانے لگے. اب گنگے بیٹھ کے بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا. اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا غدار کون ہوگا جو ان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے، جسے اللہ نبی کا یار کہہ کے یاد کرتا ہے. تھوڑی سی ذرا صبر کریں، ناروں میں ربط آ جائے گا. تھوڑا سا ذرا صبر کریں. تمام امتوں میں آقا کی امت افضل. شام کبھی بول پیا کرو. تمام امتوں میں آقا کی امت افضل. تمام امت میں نبی کے صحابہ افضل اور تمام صحابہ میں صدیق اکبر افضل. جدھر کلیجہ ٹھنڈا ہے وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے. تمام صحابہ میں جناب صدیق اکبر افضل. اور سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا غضب ہو رہا ہے آج جو گنبد خضرا کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے. بھولا نہیں سماتا، اس بات پر آقا کے روزے کا دیدار کر لیا ہے. اب آقا شفاعت فرمائیں گے، مروں گا بھی عزت سے، حشر کے دن اٹھوں گا بھی عزت سے، جنت میں جاؤں گا عزت سے. میں تم سے پوچھنے لگا ہوں، جو گنبد خضرا کو دیکھے وہ تو جنتی ہو جائے، اور جو ساری زندگی نبی کا چہرہ دیکھے اور پھر نبی کے ساتھ لیٹے. میں دیکھ رہا ہوں جس کی جان میں جان ہے وہ ضرور بولے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی نبی کا چہرہ دیکھا اور آج پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. میں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے آپ سب کو یہ بات کہنے لگا ہوں، اور بتا دو ان لوگوں کو جناب صدیق اکبر اس جگہ پر آرام کر رہے ہیں جہاں بکواس نہیں جاتی، ہر وقت رحمت کی برسات ہوتی ہے. اب یہ جملہ میں آہستہ کہوں گا تاکہ آپ کے پلے پڑے. صدیق اکبر وہاں لیٹے ہوئے ہیں جہاں سے کائنات میں رحمت سپلائی ہوتی ہے، اس مرکز میں صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. چلیں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، شاید آپ کی جان میں جان پڑے بولیں، جہاں سے کائنات کو روشنی تقسیم ہوتی ہے، روشنی کے ہیڈ کوارٹر میں صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں. اچھا میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون بولتا ہے کون نہیں بولتا. جس کی پناہ مل جائے تو عذاب کبھی دیکھ نہیں سکتا، اس محمد کے پہلو میں صدیق اکبر لیٹے ہوئے. اگلا جملہ بھی کہنے لگا ہوں، خود نہیں سوئے، نبی نے ساتھ سلایا ہے. پھر پوچھے نہیں گئے، نبی نے روزے سے اندر بلایا ہے. صرف سنی قسم کا بندہ میری اس زبان پر بولے گا، باقی کوئی نہ بولے. میں عظمت صحابہ کی بات بھی سنیوں کے پلیٹ فارم پہ کرنے کا آدمی ہوں. ہم نے غیروں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم امام احمد رضا کے نوکر ہیں. ہمیں اپنے کافی ہیں، ہم چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، قادری ہیں، سرورتی ہیں، ہم کوئی لاوارث تھوڑے. ہم صحابہ کی عظمت کی بات کسی گستاخ نبی کے ساتھ کر کے نہیں کر سکتے. صحابہ کی عظمت کے لیے اہل سنت فقیر کافی ہے، کافی. اور بربلا یہ بات میں کہنے لگا ہوں، لکھ لے
کر آخر تک سارے جواب دے. عظمت و شان صحابہ, اونچی بولو, عظمت و شان صحابہ. اور صحابہ کرام کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی لولے لنگڑے کے سہارے کی, ہم جیسے مولوی کے سہارے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. صحابہ وہ ہیں جن کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا, صحابہ وہ ہیں جن کی شان کو مصطفیٰ نے بیان کیا. پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کے سارے صحابہ پکے جنتی. آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی بھی رہے. کلم وعد اللہ الحسنی, اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. سارے صحابہ پکے جنتی. دوسری آیت قرآن کی پڑھتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, نبی کے جتنے صحابہ ہیں پکے مومن ہیں. چلیں تیسری آیت قرآن پاک کی پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, نبی کے جتنے صحابہ ہیں ان کے ہر عمل میں خلوص ہوتا ہے, یہ سارے مخلص ہیں. چلیں یہ تین آیتیں پڑھ لی ہیں, اور بھی پڑھی جا سکتی ہیں, چوتھی بھی پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ جماعت صحابہ سے راضی ہے, اللہ ان کو راضی کرے گا. اب میری طرف آپ نے دیکھنا ہے, نبی کے تمام صحابہ جنتی, نبی کے تمام صحابہ مخلص, نبی کے تمام صحابہ پکے مومن, نبی کے تمام صحابہ سے اللہ راضی. میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی, بعد میں کوئی کہہ دے راوی ضعیف ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. نبی کے سارے صحابہ پکے جڑے باقی تسی نہیں بولو بھائی جی, میں تو کچھ نہیں کرنا. فرشتے آکھن کے ایک کڑیاں شیواں نے, مسیحتے آ کے حضور کے صحابہ نہیں بولے. نبی کے سارے صحابہ پکے جنتی, اللہ واسطہ رکھے. نمبر 2 پکے مومن, پکے مخلص, تے سارے صحابہ سے اللہ راضی. صاحب کی بلا میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں سب سے خوش ہوں, ایک ڈھنگی کھڑا ہوتا ہے میں رات جا جہنم میں. میں پھر دوہرا رہا ہوں, نبی کے سارے صحابہ جنتی, سارے صحابہ پکے مومن, سارے صحابہ پکے مخلص, ساری جماعت صحابہ سے اللہ راضی. آپ کہیں گے کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جس جماعت سے خدا خوش ہے اس پوری جماعت کا امام ہے صدیق اکبر. جس جماعت کو اللہ نے جنتی کہا ہے ان سارے جنتیوں کا امام ہے صدیق اکبر. یا اللہ جن کی زبان ہے ان کو بولنے کی اجازت دے. میں چاہتا ہوں نبی کے یار غار پہ بولو تاکہ مزار میں میرا نبی تم پہ راضی ہو جائے. جن کو رب نے جنتی کہا ان کا امام صدیق اکبر. میں کہوں گا ان کا امام, آپ کہیں گے صدیق اکبر. جن کو رب نے جنتی کہا ان کا امام, جن کو رب نے پکا مومن کہا ان کا امام, جس جماعت سے اللہ خوش ہے ان کا امام, جو مخلصین کی جماعت ہے ان کا امام. اچھا جس جماعت کو میرے نبی نے پڑھا کے تیار کیا اس ساری جماعت کا امام. دیکھو میں کتنا سیدھا سادہ اور شریف سا مولوی ہوں, سادہ انداز میں بتانے لگا ہوں. صدیق اکبر صرف جنتیوں کے امام ہیں. کوئی بات نہیں, آپ کل بھی بول سکتے ہیں, موقع دے. صدیق اکبر صرف جنتیوں کے امام ہیں, صدیق اکبر صرف مومنوں کے امام ہیں. صدیق اکبر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور میاں مرحوم احمد صاحب چند کو شریف سے تشریف لائے ہیں, سب کھڑے ہو کر ادب سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. میاں مرحوم احمد صاحب, میاں مرحوم احمد صاحب, سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی, مفتی محمد اقبال چشتی صاحب زندہ آباد, علامہ عبدالحمید چشتی صاحب زندہ آباد, علامہ شیر محمد صاحب زندہ آباد. ماشاءاللہ حضرات محترم, آستانہ عالیہ حضرت شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں محبوب
محمد صاحب نقشبندی مجدد زیب آستان عالیہ شیخ پور شریف تشریف لائے. اللہ ان کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے اور اس محفل کی برکات ان کو بھی اور ان کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جی سید نبیل الرحمان شاہ صاحب، جی سید نبیل الرحمان شاہ صاحب. آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید نبیل الرحمان شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا آپ کا پروگرام تشریف رکھے سارے حضرات جو ادب سے کھڑے ہوئے تھے وہ ادب سے بیٹھ گئے. اچھا میں بات کو پھر ادھر سے دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. جس جماعت کو رب نے جنتی کہا اس جنتی جماعت کا امام صدیق اکبر. بڑا کوڑا بندہ ہے بھی جڑا سیدنا صدیق اکبر دے نہ بولے. میں بالکل کوئی ریاتی نمبر نہیں دینا جو نبی کے یار غار پہ نہ بولے. اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں خدا کو گواہ بنا کے میرے پاک نبی کے یار تو ہزاروں ہیں یار غار صرف ایک ہے. آپ اس بات کو ذرا محسوس فرمائیں کہ ساری جنتی جماعت کا قائد جناب صدیق اکبر، تمام مومنوں کا قائد جناب صدیق اکبر، سارے مخلصین کا قائد جناب صدیق اکبر. جس جماعت سے اللہ خوش ہے اس جماعت کا قائد جناب صدیق اکبر. تو مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے صدیق اکبر کو بے ایمان مان نہیں سکتا اور کوئی مومن صدیق کی نوکری چھوڑ. رسول اللہ علیہ السلام نے جس جماعت کو خود پڑھایا وہ ہے صحابہ کی جماعت. اس پوری جماعت نے صدیق اکبر کو امام مانا. آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ کسی ذاکر متحد کا پڑھا ہوا بے ایمانی کرے تو اور بات ہے. محمد کے پڑھائے ہوئے سارے کہتے تھے ابو بکر کا جواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے یوں بھی کہہ سکتا ہوں وہ صدیق اکبر جن کے مقتدیوں میں ایک نام جناب عمر کا ہے اور ایک نام مولا کائنات مولا علی کا ہے. کہنے کو بندہ کہے صحابہ تو سارے سبحان اللہ تم نے جناب عمر کا نام کیوں لیا جناب علی کا صرف کیوں لیا؟ میں نے کہا امام تو سب کے ہیں پر ان کا میں نے دو کا نام لیا ہے تو کسی وجہ سے لیا ہے. ایسا تو نہیں لیا. یہ آپ پوچھیں گے وجہ کیا ہے؟ وجہ بتانے لگا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر میں دیکھتا ہوں تیرے سائے سے شیطان بھاگتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے وہ شیطان جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ شیطان بصورت انسان بھی ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا عمر تیرے سائے سے بھاگتے ہیں. مشورہ دے رہا ہوں اگر پہچاننا ہو جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے یہ انسان ہے یا شیطان ہے عمر کا نام لیں. خوش ہو جائے تو انسان سمجھے چل جائے تو شیطان سمجھے. حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. مولا علی کو میرے پاک نبی نے فرمایا یا علی کو لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تجھ سے منافق کے علاوہ چل کوئی نہیں سکتا مومن کے علاوہ پیار کوئی نہیں کر سکتا. تو سن لیجئے عمر سے شیطان جلتا ہے علی سے بے ایمان جلتا ہے. صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے جناب عمر جناب علی پیچھے کھڑے ہو گئے. دلیل یہ ہے کہ ابو بکر کی امامت کو نہ شیطان برداشت کر سکتا ہے نہ بے ایمان برداشت. سارے بے ایمان بھی ابو بکر سے ڈرتے ہیں سارے شیطان بھی ابو بکر سے ڈرتے ہیں اور محمد کے سارے غلام صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں. اور سنیے میرے باپ نبی کا یہ فیصلہ اور اسے ذہن میں رکھ لینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال. سرکار نے فرمایا جب ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں
گھٹیا جملے کہتے ہیں. یہ نہ دیکھنا ان کی شکل کیسی ہے, یہ نہ دیکھنا یہ کوئی سکالر ہے, یہ بھی نہ دیکھنا دنیا میں اس کی شہرت کیسی ہے. فرمایا مت پوچھنا یہ کون ہے جس سے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا دیکھو, اسے کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم, خدا کی لعنت ہے تمہاری زمین کی پر. صحابہ کو بکواس سوائے لعنتیوں کے جاری نہیں سکتا. میں کربلا میں کہنے لگا ہوں فرمان رسول کی اتباع میں جو صحابہ کو سب کرے اس پر خدا کی جڑے تو چپ ہو اس پر حضور نے خود جواب دینا ہے. جو صحابہ کو سب کرے اس پر خدا کی آپ چپ کے بولو, اونچی بولو, اور اونچی بولو. میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ بعد میں کوئی کہے کہ مجھ پر لعنت نہیں, میں ایک پر کیوں کروں جو صحابہ کو بھونکے ہر اس پر لعنت. بے شک بے شک بے شک. میں پاگل ہوں کسی ایک بندے کے بارے میں کون جو صحابہ کو بھونکے اس پر اللہ کی جڑے کسی مسکین بیٹھے ہوئے کر کے یا اللہ انہاں جیسے مانت ہو جائے یہ بھی بول پہنے جو صحابہ کو بکواس کرے اس پر اللہ کی. میں ذرا کھڑا ہو کے میں ذرا کیڑا بندہ ہے جیسا شٹل ڈاؤن ہے جو صحابہ کو بکواس کرے اس پر اللہ کی چکو چکو آتا سارے میں دیکھ رہے ہیں. تیاری کرو نا, تیاری کرو, اس ریلی کی تیاری کرو. سبحان اللہ. صحابہ کی حمایت اور اہل بیت کی حمایت میں تیرے قدم اٹھیں گے. تجھے پتا ہے تجھے خوش کون ہوگا؟ اور میں کسی مسئلہ شخص